سرکاری دورہ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم حفتر اور نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار بڑھانے اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر پاک لیبیا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیبین کمانڈر ان چیف نے پاکستان مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک لیبیا دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو لیبین افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ خطے کے ممالک افغانستان کو بڑھتی ہوئی علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھنے لگے ہیں۔ متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش، خراسان، کالعدم TTP، القاعدہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں۔ بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے۔ سب سے بڑا علاقائی خطرہ کالعدم TTP ہے۔ کالعدم TTP نے 2025 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ زیادہ تر خودکش حملہ آور افغان شہری تھے۔ پاکستان نے بھی انسداد دہشت گردی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم اور دیگر اہم شدت پسندوں کی گرفتاری شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حلال گوشت کی برآمدی پالیسی پر جائزہ اجلاس۔ وفاقی وزارتوں کو 2 ہفتوں میں 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت دی۔ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی حلال گوشت کی پیداوار، کولڈ سٹوریج اور دیگر عوامل بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مذبح خانوں کے انتظامات عالمی معیار کے مطابق کیے جائیں۔ حلال گوشت کی برآمد کو بڑھانے کے لیے خصوصی زونز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آسٹریلیا کا نفرت تقسیم، بنیاد پرستی کے خلاف کریک ڈاؤن کا عزم۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ یہ واضح ہے کہ ہمیں اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل اور وزیر داخلہ ایسی اصلاحات پر کام شروع کریں گے جن میں تشدد کو فروغ دینے والے کے لیے نفرت انگیز تقریر کے ایک نیا فوجداری جرم قرار دینا، تشدد پر اکسانے والی نفرت انگیز تقریر کے لیے سزاؤں میں اضافہ شامل ہوگا۔ اینتھونی البانیز نے اسرائیلی وزیر اعظم کو سخت پیغام دیا ہے کہ وہ آسٹریلیا کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ سڈنی کے بونڈائی ساحل حملے میں ہلاک ہونے والی 10 سالہ بچی کی آخری رسومات ادا۔ میٹلڈا ہلاک ہونے والے افراد میں سب سے کم عمر تھیں۔ بھارتی شہری ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کی جانب سے حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ DGISPR کی کانسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ DGISPR نے خصوصی نشست میں شرکاء کے سوالات کے مفصل اور مدلل جوابات دیے۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملکی استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اداروں کے درمیان باہمی تعاون ضروری ہے۔ DGISPR نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں پاکستان کا مستقبل قرار دیا۔ عدالتوں کا کوئی حال نہیں رہا، یہ ڈاک خانہ ہی بن گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ درخواست گزار کی جانب سے متعلقہ محکمے میں بیان حلفی جمع نہ کروانے پر اظہار برہمی۔ کہا کہ عدالتوں کو تو ڈاک خانہ ہی سمجھ لیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو بیان حلفی جمع کروانے کی دوبارہ ہدایت کے ساتھ سماعت ملتوی کر دی۔
जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी अदालत के सामने पेश। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक और ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश कर दिया। कहा कि प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा तारिक महमूद उनके स्टूडेंट नहीं थे, तारिक महमूद नकल करते पकड़े गए। अनफेयर मैंस कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी से इस्तफसार करते हुए कहा कि आप बताएं कि हतमी तौर पर क्या फैसला हुआ। रजिस्ट्रार ने कहा कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्नूकर क्लब के कारोबार को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस जवाद जफर का शहरी की अपील पर 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि स्नूकर क्लब चलाना कानूनी और तफरीही सरगर्मी है, कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं करता। आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। बिलियर्ड और स्नूकर के खेल गैर इखलाकी नहीं हैं, ना ही कानून के तहत ममनू हैं। कानूनी दायरे में चलने वाले कारोबार को मुबहिम शिकायत पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। मेरे करीब किसी इलाके की कोई तफरीक नहीं, हमने पौने 2 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स हासिल करने वालों ने मेहनत की, तलबा मेहनत करके वालिदैन के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। पंजाब के तलबा से वादा है आपके ख्वाब नहीं टूटने दूंगी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। मुखालिफिन कहते हैं पंजाब ख़वातीन के लिए पहले से महफूज बन चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस में सुहेल अफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्ला जान, अमजद अफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक मुल्जिमान की पेशी के हवाले से ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुल्जिमान अदालत में पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान आवाम के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। 2022 से लेकर आज तक कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मेज़बान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे का मकसद सयाहत को फ़रोग़ और मुकामी आबादी को रोज़गार फराहम करना है। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को क़याम की मयारी सहूलत मुयस्सर होगी। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम पर सरमायाकारी कर रहे हैं। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ एक सोच थी जिसको सजा हुई। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब की मिसाल कायम की है। ये अभी इब्तिदा है, जो मुलविस है उनको सजाएं मिलेंगी। मुल्क की सालमियत के लिए काम करने वाले इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई दौर में जुल्म की मिसालें कायम की गईं। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को बेबुनियाद केस बनाकर निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसी तर इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। पाकिस्तान नेवी के स्टाफ कोर्स के अफसरान से खिताब में कहा सिंध पुलिस में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई। जजेस अब मुकदमात की पेशरफ्त ऑनलाइन देख सकते हैं। इंतदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद CTD फ्यूजन सेंटर कायम किया गया। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को हंगामी और ख़तरनाक मिशंस के लिए फ़ाल किया गया।
فیصل آباد کا بڑا پراپرٹی ٹائکون حنیف جٹ فراڈ کیس میں گرفتار، ملزم کو ضمانت خارج ہونے پر احاطہ عدالت سے فرار کی کوشش کے دوران گرفتار کیا گیا۔ حنیف جٹ کے خلاف سمندری تھانہ میں فراڈ اور دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ حنیف جٹ نے فیصل آباد سمندری میں رہائشی کالونیاں، کمرشل پروجیکٹس بنا کر شہریوں سے فراڈ کیا۔ حنیف جٹ نے اپنے ساتھی آصف سے مل کر فیصل آباد میں بھی متعدد شہریوں سے فراڈ کیا۔ سمندری میں ماڈل سٹی نام کی کالونی میں شہریوں سے پلاٹس کے عوض کروڑوں روپے وصول کیے گئے۔ متاثرین کہتے ہیں 3 سال گزر جانے کے بعد بھی نہ ہی رجسٹریاں کروائی گئیں، نہ ہی رقم واپس کی گئی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ کی سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر نے اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سرزنش کی، ریمارکس دیے کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کون تھا؟ سیکرٹری صاحب آپ آج تیاری کر کے نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن کا ڈی ایم او کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جماعت اسلامی کا 21 دسمبر سے بدل دو نظام کے عنوان سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چاہتے ہیں کہ اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے۔ پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا ہے یہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے۔ جو ہارس ٹریڈنگ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سطح پر ہوتی ہے وہی بلدیاتی سطح پر ہوگی۔ پنجاب میں آخری بار 2015 میں بلدیاتی انتخاب ہوا تھا۔ یہ صرف نعرے ہی لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو۔ تمام اداروں پر صوبائی حکومتیں قابض ہیں۔ صوبے تو با اختیار ہو گئے مگر بلدیاتی حکومتوں کو با اختیار نہیں بنانا چاہتے۔ آگے بڑھتے بات کریں گے امریکی فوج مشرقی بحر الکاہل میں ایک کشتی پر حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدرن کمانڈر کے مطابق انٹیلیجنس نے تصدیق کی کہ کشتی منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھی اور وہ منشیات سمگلنگ کے معروف راستے پر سفر کر رہی تھی۔ امریکی فوج مشرقی بحر الکاہل میں ایک کشتی پر حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدرن کمانڈ کے مطابق انٹیلیجنس نے تصدیق کی کہ کشتی منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھی اور وہ منشیات سمگلنگ کے معروف راستے پر سفر کر رہی تھی اور اس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ کشتی منشیات سمگلنگ میں ملوث تھی۔